پوچھے لوگوں سے، علماء سے پوچھو، ذاکرین سے پوچھو، کتابوں میں پڑھو کہ وہ رات ہے کیا، کرنا کیا وہ رات میں، ہم اس رات سے لینا کیا، سال بھر کا بجٹ اسی رات میں، سال بھر کی نعمتیں اسی رات میں، سال بھر کے تمہارے گناہ کی معافی اسی رات میں، سال بھر کی زندگی تمہاری اسی رات میں ہے، تمہارے سارے گناہ کی معافی اسی رات میں ہے۔ وہ رات اتنی بڑی رات، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کی رات نہیں، وہ رات کا آغاز ہو رہا، جیسے سٹارٹ کر رہے معصوم کہتے ہیں کہ وہ رات میں تم سٹارٹ کیسا کرو گے، مغرب کے بعد، مغرب کے بعد اس کی رحمت دیکھو، وہ رات کی رحمت کیا ہے، کتنی بڑی رحمت، کہا کچھ نہیں کرو، صرف غسل لے لو، اس رات میں غسل لے لو۔ غسل کیسے لو، ایک غسل نیت، غسل کرو ایک، نیت کرو 25 نیت کر کے ایک غسل لے سکتے ہیں۔ 25 نیت کا مطلب کیا ہے، 25 رحمتیں تمہارے پاس آ سکتی جو تم سال بھر پکار رہے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے، وہ رات میں تم غسل کے ساتھ ہی تمہارے ساری رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بولا یہ رات سب سے بڑی رات ہے، اس سے بڑی کوئی رات ہی نہیں۔ غسل کیا کہا کہ سر پہ تم پانی نہیں ڈال رہے بلکہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا رہے۔ ہم کتنا ایزی لے کے میں نے بولا اور آپ نے سن لیا، ہمارے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں گناہ گار ہوں۔ کوئی مومن مجھے دنیا میں آج تک نہیں ملا جو کبھی یہ تھوڑا سا بھی اس کو تکلیف ہوئی، بادر ہوا، پریشان ہوا، کبھی میں پریشان ہوتا کہ یار میرے کوئی گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا، میرے ذہن میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، اور رمضان صرف گناہوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے، ہر معصوم نے گناہ کی معافی مانگی جبکہ کسی معصوم کو ضرورت نہیں مانگنے کی۔ کل میں نے دعا ابو حمزہ شمالی کا ذکر کیا تھا، بولا تھا یہاں کروں گا، دعا ابو حمزہ شمالی، کتنے لوگ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں دعا ابو حمزہ شمالی؟ دعا ابو حمزہ شمالی کس کی دعا ہے؟ کوئی مولوی کی دعا ہے، کوئی مجتہد کی دعا ہے، کوئی خاکی انسان کی دعا ہے، چوتھے امام کی دعا، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات۔ کل میں نے بولا تھا، آج پھر بولا گجراتی میں پڑھو وہ دعا، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، وہ دعا اگر تم روز پڑھو ایک ایک پیرا یا ایک ایک پیج، سب سے بڑی دعا ہے، ایک ایک پیج پڑھو نا تو تمہاری زندگی بدل جائے۔ دیکھیے رمضان ہر سال کی طرح آئے اور چلا جائے کوئی فائدہ ہی نہیں، رمضان میں ہم خالی ہاتھ ہیں ایسے، لیکن جب رمضان ختم ہو، وہ رات آئے شب قدر کی جو پیک ہے اس رمضان کا، ہمارے سارے گناہ معاف ہو کے آئندہ سال کا تمہارا بجٹ، اگر اس سال مثال دینا آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، اگر اس سال تم کو مثال کے طور پر $200,000 کا فائدہ ہوا تو نیکسٹ ایئر تم کو ملین کا ہونا، پیسے کی صرف پیسہ نہیں، اعمال میں ہونا، کیریکٹر میں ہونا، زبان سے ہونا، کردار سے ہونا، زندگی سے ہونا، ہر چیز پیسہ مت مانگو، یہ بولو کہ اللہ دنیا اور آخرت اس رمضان میں ہماری صحیح کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، لیکن مانگو، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا، فیل کرنا، یہ احساس ہونا، یہ تم کو احساس ہونا دل میں کہ اس رمضان میں میرے گناہ معاف ہونا ہے۔ ہم بولتے کبھی یہ سب دعا مانگتے وقت بولتے رمضان کی راتوں میں نے کل کہا، آج پھر وہی ایک ورڈ ریپیٹ کر رہا کہ اپنے اسکیڈول کو بدلو، اسکیڈول کو بدلو، غفلت کو نکلو، غفلت سے باہر آؤ، اگنورنس سے باہر آؤ کہ میں بہت اچھا، میرے روزے قبول ہو جا رہے۔ دوستو رونے کی بات ہے، رونے کی، آپ کو معلوم ہے کہ جب رمضان کا شب قدر آئی تو کہا گیا امام زین العابدین علیہ السلام ہوتا تھا زار و خطار رو رہی، دعا ابو حمزہ شمالی میں امام نے کیا کہا دیتے وقت، کیا کہا تھا، اتنا رو رہے اتنا، تو کہا مولا، امام کے جملے سنے، مولا آپ تو فرزند حسین ہیں، امام حسین کے بیٹے، آپ سید الساجدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ حسین ابن علی کے بیٹے، علی و فاطمہ کے لال ہیں، آپ وارث رسول ہیں، پلیز غور سے سنو، آپ اس طرح رمضان میں رو، کہا رمضان جا رہا ہو، یہ اللہ کا رحمتوں کا مہینہ واپس جا رہا، تو کہا مولا پوری مسجد بھری ہوئی ہے، غور سے سنو پلیز، پوری مسجد بھری تھی، سب دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ امام وقت ہے، حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ایسا روتے چھوٹے بچوں کی طرح؟ امام نے پلٹ کے کہا، جب اس نے کہا کہ آپ حسین کے بیٹے، علی و فاطمہ کے لال، آپ ایسا تو کہا کہ اے اللہ کے بندے تجھے معلوم نہیں روز محشر رشتہ داری کام نہیں آئے گی، عمل کام آئے گا، رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ امام کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بار بار بول رہا ہوں، امام حجت خدا ہے، امام زمین اور آسمان کا مالک ہے،
علی ابن الحسین کے نام پہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے, ہمارے روزے قبول ہوں گے. لیکن امام نے ہم کو بتایا, اگر میں بول رہا نا دعائے ابو حمزہ شمالی, دیکھیں چینلز پہ آ رہی دعائے ابو حمزہ شمالی, میں نے دیکھا یہاں پہ سحر کے وقت آ رہی, لیکن کس کے پاس ٹائم ہے سحر کے وقت بیٹھ کے چینل پہ دیکھنے کے لیے؟ وہ عربی میں آ رہی. آپ سے خواہش میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا کہ گجراتی میں پڑھو, اردو میں پڑھو. اس کے اگر وہ دعا تم رمضان ہی کی دعا ہے, وہ رمضان کے بعد تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا. ہمارے پاس ٹائم کا ہے, بامبے میں کسی کے پاس ٹائم ہے تو رمضان میں اگر تم دعائیں ابو حمزہ انگلش میں بھی ہے, وہ آپ اردو میں, گجراتی میں, انگلش میں, جو لینگویج آپ پڑھ کے اس فیلنگز ہوں گے کہ یار چوتھا امام ایسے بولا. اس دعا میں امام رمضان کی راتوں میں شب قدر کی مخصوص رات میں یہ دعا بھی پڑھنا ہے. تو اس میں امام کیا کس چیز کو یاد کر رہے؟ دنیا کی کوئی چیز کو یاد نہیں کر رہے. امام اس میں یاد کیا کر رہے کہ اللہ, جب یہ جملے سنو, جب یہ کمزور جسم, ویک میری باڈی, جب میری اندر لحد میں آؤں گا, لحد میں گریو کے اندر جب مجھے لٹائیں گے. امام چوتھے امام کا جملہ جا کے دیکھ لینا, کل تک ہوں بامبے میں. امام کہتے ہیں کہ جب مجھے نیچے لٹایا جائے گا اب تو یہ جسم کے ساتھ میں کیسے تیرے پاس آؤں گا؟ کون بول رہا؟ یہ ہے پریپریشن رمضان کا. امام صرف کہ اس میں کیا ہے؟ فرسٹ 10 days رحمت, سیکنڈ 10 days آگ, تھرڈ 10 days آخرت, وہ بھی آگ کے لیے. رمضان میں سب سے زیادہ اسٹرس آگ کے لیے کیا گیا. یہ دعائے مجید میں بولا, پھر جوشن کبیر پڑھی. کتنا ہم پریکٹس کے ساتھ بولتے ہیں جوشن کبیر میں, الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب. ہم سمجھ رہے ہیں بات زبان کی ٹپ آف دی ٹنگ سے بول رہے, ٹپ آف دی ٹنگ سے, الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب 100 مرتبہ بولتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میں بول رہا, میں آپ کو وہ دعائیں بتا رہا رمضان کی جو ہر سال 20 25 30 40 سال سے آپ پڑھتے ہوئے آ رہے, ہر گھر میں پڑھی جاتی, ہر وقت پڑھی جاتی, ہر مسجد میں, ہر گھر میں, ہر امام بارگاہ میں یہ دعا پڑھی جاتی. 19 21 23 آپ 30 30 35 35 رکوع پڑھ کے پورا شب قدر کی یہ رات میں آپ کمپلیٹ کرتے ہو جوشن کبیر. اور اس کے بعد کیا کرتے؟ پانی لے کے اس کو تسبیح کو ہلاتے. سب کرو, سب کرو, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن بعد میں تسبیح کیا ہے؟ جوشن کبیر کا پانی پی رہے, بہت اچھی بات ہے. جوشن کبیر کا پانی پی رہے, سمجھ رہے تم جوشن کبیر میں تم نے 100 مرتبہ کیا بولا؟ آگ. یہ دعا مانگو رمضان کے پریپریشن میں. یہ دعا اس لیے کہ دوستو وی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ ایئر رمضان تک ہم رہیں گے نہیں رہیں گے, ہم کو نہیں معلوم. اور یہ مت بولے کہ I'm too young, I'm very young, ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی, ابھی تو میں بہت لمبی زندگی گزاروں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو نبی خضر کی ایج دے دے. کیوں نہیں چاہیے؟ جناب خضر کی ایج لے لو یار, نہیں چاہیے. سب کو ملے, اللہ سب کو ملے, لیکن آگ کے لیے بھی مانگتے ہیں. کبھی مانگ سکتا ہوں میں تصور ہی نہیں کر سکتا, میں امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے اور آگ کا عذاب ہوگا. چوتھے امام بول رہے ہیں. اور تیسری چیز اس رمضان کے لیے سب سے زیادہ اسٹریس کس کے لیے کیا گیا؟ فارگیونیس کے لیے. چوتھی پانچویں چیز رمضان کے پریپریشن میں کیا کیا گیا کہ اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرو, جو موسٹ ڈیفیکلٹ چیز کا نام ہے. اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ کوئی چیز نہیں ہے ہی نہیں. انسان سب چیزیں ایکسپٹ کرے گا, نیچر ہے انسان کا, ہر چیز ایکسپٹ کرتا, لیکن کیا چیز ایکسپٹ نہیں کرتا؟ کہ میں گناہ گار ہوں, میری غلطی ہے. نیور. وہ میرا ایگو ہے, وہ میرا غرور ہے. میں کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا کہ میں نے غلطی کی ہے, ضد کروں گا. اور اس رمضان میں سب سے زیادہ کس چیز کو اسٹریس کیا گیا؟ فارگیونیس کے لیے. آپ جوشن کبیر میں 200 ٹائمز بولتے ہیں, 200 ٹائمز, 100 ٹائمز بھی نہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نہیں, 200 مرتبہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں, ایک ہی جملہ. آپ کو رٹا ہوا ہے وہ جملہ, الغاث الغاث. کیا مطلب ہے الغاث الغاث کا؟ فارگیو می, فارگیو می. یہاں سے بول رہے ہیں, یہاں سے نہیں بول رہے. کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ تم کو یہ بتانا چاہ رہا کہ دیکھو جو مجھے رمضان میں سب سے زیادہ پسند ہے
رمضان میں اگر تم اپنے روزوں کو قبول کرانا چاہتے تو آپ جوشن کبیر تو 19 21 23 کو پڑھیں گے، لیکن روزانہ آپ جوشن کبیر کے یہ جملوں کو دہرا، ڈیلی خنوت میں بیٹھے ہوئے خالی آپ دہراتے رہو، الغوث الغوث، اللہ فارگیو می، اللہ فارگیو می، اللہ فارگیو می، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ، یہ زبان پہ مسلسل رہنا کہ اللہ تم معاف کر دے اور روزوں کو قبول کرے۔ میں پھر آسان طریقہ دے رہا آج روزے کی قبولیت کے، رمضان کے پریپریشن کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے میں 1000 مرتبہ صلوات پڑھے، 1000 ٹائم، انہیں 10 تسبیح نکالنا۔ اگر ماہ رمضان میں اگر کوئی، اس لیے کہ صلوات رحمت کی دعا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں اللہ محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل۔ صدوق کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صلوات پڑھے 1000 مرتبہ، کتنی دیر کا عمل ہے؟ ہارڈلی 10 منٹس 12 منٹس۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ وضو کرو، وضو سے رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھے رہو، آپ آفس میں بیٹھے ہوئے، گاڑی چلا رہے، ٹرین میں جا رہے، ایک حضرت اس کے فائدے بتائیں کہ اگر روزے میں 100,000 مرتبہ صلوات کی تسبیح پڑھے اور پڑھ کے اس کو ہدیہ کر دے اللہ کے رسول کو اور آل رسول کو، انہیں 14 معصومین کو کوئی ہدیہ کرے، تو کہا کہ اس کا روزہ بھی قبول ہوگا، وہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا، اس کے اوپر رحمت کا ایک شیڈ آ جائے گا، اور آخری بات یہ لکھی شیخ نے کہ جب وہ آخری وقت اس کا آئے گا تو اللہ کا رسول اس کے پاس آ جائے گا اور اس کی روح کے ساتھ جائے گا۔ ہمارے نزدیک کتنی چھوٹی چیز ہے، میں بولا آپ لوگ مطلب کوئی فیل نہیں ہوا، صلوات کیا چیز ہے، کتنی چھوٹی چیز ہے۔ افضل ترین عبادت رمضان میں قبولیت روزے کے لیے روز 1000 مرتبہ صلوات پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کرو، اور یہ بولو کہ پروردگار اس رحمت کے صدقے میں، یہ جو تیری رحمت کا مہینہ ہے نا، اس کو ہمارے لیے رحمت کا مہینہ، کوئی ایسی دعا نہیں ہے دوستو، کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو رمضان میں ایکسپٹ نہ ہو، کوئی ایسی دعا۔ پہاڑ بھی تمہارے سامنے ہے نا تو پہاڑ بھی ٹل سکتا رمضان کے لیے، اس لیے کہ اس میں اللہ صرف رحمت کا بات کر رہا ہوں، اور بولتا ہے نا کہ تم سال بھر مجھ سے مانگتے ہو، آج میں رحمت کا دروازہ کھول کے، سارے رحمتوں کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوں، مجھ سے ایک دفعہ مانگ لو، یہ کرو، صلوات پڑھو 1000 مرتبہ اور پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ تو روزوں کو قبول کر لے، ایک روزہ بھی اگر ایکسپٹ ہو جائے تو ہماری بخشش ہے دوستوں۔ اور روزہ افضل ترین عبادت، روزے معصومین کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بڑوں کو نہیں بول رہا، بڑے تو یہ عمل کرتے ہیں، میں یوتھ کو بول رہا کہ پلیز تمہارے کالج کے آج کل چھٹی ہے، ہالیڈیز ہے، ویکیشن چل رہا تمہارا، رات بھر جاگتے ہو نا، تو رمضان میں 10 منٹ 15 منٹ نکال کے ینگ لڑکے لڑکیوں کو بول رہا شب نماز ضرور پڑھو، ایٹ لیسٹ رمضان میں ڈونٹ مس دس نماز، 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو۔ یہ نماز قبولیت روزہ بھی ہو سکتی ہے، یہ نماز تمہاری زندگی کو بھی بدل سکتی، یہ نماز تمہاری ڈیسٹینی کو بھی بدل سکتی، یہ نماز تمہارے رکے ہوئے دعاؤں کو بھی قبول کرا سکتی، یہ نماز تم اللہ سے قریب بھی ہو سکتے۔ تو میں یوتھ کو بول رہا کہ تم لوگ گھر میں رات میں اپنے جو بھی کرنا ہے جو کرو، لیکن 15-20 منٹ اسپیئر کرو اور شب نماز ضرور پڑھو، ڈونٹ مس شب نماز ان رمضان۔ اگر تم کو عادت ہو جائے نا شب نماز کی 29 رمضان تک، عید تک تم اگر پڑھ لو نا، تم یقین کرو پھر تم یہ نماز کو تم کنٹینیو کرو گے، اپنی پوری زندگی نماز پڑھو گے، اس لیے کہ تم کو 30 دن کی عادت ہوگی۔ کوشش یہ کرو کہ نماز شب ناغہ مت کرو۔ میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو بول رہا کہ پلیز میری بات سنو، اس پہ عمل کر لو، اگر آج صبر نماز پڑھ لی تو آج میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو تمہاری قبولیت رمضان نماز شب ہوگی، اس لیے کہ شب نماز معصومین کی پسندیدہ نماز ہے، اور اس رمضان میں ہم کو بہت اچھا موقع، اس لیے کہ لیٹ نائٹس تک ہم لوگ جاگتے ہیں، اور آج کل ویکیشن بھی ہے، ایک بہت اچھا ہم کو ایک اپرچونٹی ملی کہ چھٹی بھی ہے، کل اسکول ہے نہ کل کالج ہے، لیکن اس میں اگر تم نے نماز شب کی عادت ڈال لی نا تو یہ تمہاری لائف کو بامبے میں بدلنے کی بہترین یہ نسخہ ہے۔ دوستو رمضان کے پریپریشن میں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ میں نماز شب پڑھو، اور اسی شب نماز کے فوراً بعد 4 منٹ زیارت وارثہ میں جاتے، کنٹینیو کرو اس کو، 10 منٹ کی نماز شب، 4 منٹ کی مولا حسین کی زیارت، یہ 2 چیزیں کر کے دیکھو، آپ مجھے دعا دیں گے، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، تمہاری دعا چاہیے۔ کل لائف میں چینج کتنا آیا جب تمہارے روزے ایکسپٹ ہونے، دل میں اتنا
ایک سکون پیدا ہوگا, ایک سٹریس دور ہوگا, ایک سیٹسفیکشن ہوگا. جو تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں نا, جب تم دعا مانگنے لگو گے اور دعائیں جب تم مانگو گے اور تمہاری دعا ایکسیپٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو تم کو ایک فیلنگ پیدا ہوگی, ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا. اس نماز سے روزوں کا اتنا گہرا ریلیشن شپ ہے, اتنا گہرا ریلیشن شپ ہے کہ شب نماز اور ماہ رمضان کے روزے, یہ دو چیزیں ایسی ہیں, یہ وہ تحفہ ہے معصوم کا کہ جو شخص یہ شب نماز اور روزے رکھتا ہے, اور نارمل اس میں بھی تم منت میں بھی روزے رکھو, رمضان کے بھی روزے رکھو, تو تمہاری زندگی بدل سکتی. اور جب نماز شب میں تم 70 مرتبہ یہ ضرور بولنا, الفو 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 بولو, یا خالی اتنا بولو افو 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 افو. عربی میں نہیں بول سکتے, انگلش میں بولو, گجراتی میں بولو, اردو میں بولو, کوئی مشکل نہیں ہے. نماز شب میں آپ اردو میں بھی بول سکتے, خنوت میں, نماز میں نہیں, خنوت میں جب آپ خنوت پڑھتے تو اس میں 70 مرتبہ بولو اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. یہ زبان پہ آنا, یہ احساس ہونا کہ پریپریشن آف رمضان میں کہ میرے گناہ ہیں اور میں معافی مانگ رہا. جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ایک انسان کو کسی کے سامنے سوری بولنا, ہر چیز بولے گا, وہ ضد کرے گا سوری بولنے کے لیے, اور اللہ یہ بولتا کہ تم جتنا سوری بولو گے اتنا میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا, اتنی رحمت کو نازل کروں گا. شب نماز میں 70 مرتبہ نہیں بول سکتے, 18 مرتبہ بولو. گجراتی اردو میں بولو اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, تو تم کو عادت ہو جائے گی اس سے معافی مانگنے کی, اور جتنا معافی مانگو گے اتنا ہی مانگ سے قریب ہو جائے گا.